کہتے ہیں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ دعا استعمال کرنا شرک نہیں ہے؟ اس حوالے سے کیا فرماتے؟ بیٹے یہ تو دیکھا جائے گا نیت کیا ہے۔ ہر دعا عبادت نہیں ہوتی، بے شک وہی پکار عبادت ہوتی ہے جب کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے، بے شک بے شک بے شک تو وہ پکار ہے عبادت۔ اور جب کسی کو مخلوق سمجھ کر پکارا جائے تو وہ عبادت تو نہیں بنتی۔ میں اب لمبی بحث نہیں کرتا کہ اللہ نے بھی اپنے بندوں کو پکارا ہے، یا آدم نہیں کہا، یا نوح نہیں کہا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ نہیں کہا، ماقل کبھی زمین کا یا موسیٰ نہیں کہا۔ واہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کہہ کر نہیں پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ہاں ایک بات ہے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کریم میں باقی نبیوں کو نام لے کر پکارا ہے، محبوب علیہ السلام کو نام لے کر نہیں۔ اس لیے ہمیں بھی یا محمد نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا چاہیے، یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی لغت کا ماہر ہے، وہ صیغہ صفت کا سمجھ کر کہتا ہے اے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ عوام کو یا محمد نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، اس طرح کہنا چاہیے۔ نماز میں بھی تو ہم پکارتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے پیارے نبی آپ پر سلام ہو۔ بیٹے ہر دعا، ہر پکار عبادت نہیں ہوتی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تیسرے پارے کے اندر مذکور ہے، جب انہوں نے عرض کیا تھا رب العالمین مجھے بتا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لے، پھر ان کو ذبح کر کے نا ان کا قیمہ بنا کے نا مکس قیمہ، تھوڑا تھوڑا حصہ ان کا نا ہر پہاڑ پر رکھ دے، تم ادعوہن، پھر ان کو پکار۔ واہ، یہ بھی پکار ہے نا۔ تو کیا یہ معبود سمجھ کے پکار رہے تھے؟ عبادت تب بنتی ہے جب معبود سمجھ کے پکارا جائے۔ غزوہ احد ہے، غزوہ احد میں جب سخت وقت آیا، صحابہ کرام پیچھے پلٹے، تو قرآن کہتا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہا تھا، پکار رہا تھا۔ کیا نبی کریم علیہ السلام عبادت کر رہے تھے؟ نہیں بیٹے، یہ دعا عبادت اس وقت بنتی ہے جب کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے۔ ہاں یہ جو شعر ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہ اس کو پڑھنا چاہیے جس کو اس فرق کا اندازہ ہو، وگرنہ عوام کو جن کو اس فرق کا اندازہ نہیں ہے ان کو پرہیز کرنا چاہیے تاکہ کسی کو شرک کا شائبہ تک۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ Thank you for watching. جزاک اللہ خیر.